نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البروج کے بارے میں۔ اس سبق میں ہم اس سورت کی وجہ تسمیہ، اس کی فضیلت، شان نزول اور اس کے مرکزی مضمون اور اس کا مقصد نزول اور اس کے مضامین دیگر جو ہیں اور علمی نکات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آخر میں جو اس کے مشقی سوالات ہیں ان کا حل پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البروج کی وجہ تسمیہ، اس کی پہلی آیت میں آسمان کی قسم بیان فرمائی گئی ہے اور اسے برجوں والا قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ البروج رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت جو ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 8332۔ تو اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس لیے اس کے شان نزول میں اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس عبادت گزار کی باتیں سنتا اور جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ پھر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی اس کی بنائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نبینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بنائی لوٹا دی اور وہ توحید پہ ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے اور راہب اور بینائی پانے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور انہیں توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چڑھوا دیا۔ پھر اس نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گیا اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہوگی تو لڑکے نے اس سے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ تو تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھا دو اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو۔ پھر یہ کہو، یہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کان پٹی پر جا لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا، جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔
چنانچہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی، کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاصتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ البروج کا مرکزی مضمون ہے اور مقصد نزول کفار مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا۔ تو اس صورت میں جو دیگر مضامین بیان ہوئے ہیں اور علمی نکات بیان ہوئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ سورۃ البروج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یوم الموعود یعنی قیامت کے دن، شاہد یعنی جمعے کے دن، اور مشہود یعنی عرفہ کے دن کی قسمیں بیان فرما کر اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔ سورۃ البروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے، اور جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو سخت گرفت کرنے والا ہے۔ کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نکلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادے سے روکنے والا نہیں۔ لوگوں کو جٹلانے سے قرآن مجید کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس کا پہلا جز ہے سورۃ البروج میں ذکر ہے اصحاب الاخدود۔ دوسرا جز ہے اصحاب الاخدود سے مراد درست جواب ہے خندق والے۔ تیسرا جز ہے جی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے، درست جواب ہے قرآن مجید کو۔ سورۃ البروج کی پہلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے، درست جواب ہے آسمان کی۔ بادشاہ نے تیر پر کس کا نام لیا تو مومن لڑکا شہید ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ مشق کا دوسرا سوال ہے مختصر جواب دیجیے، سورۃ البروج کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ سورۃ البروج کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے جو کہ برجوں والا قرار دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البروج ہے۔ سورۃ البروج کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ البروج کا مرکزی مضمون ہے جی کفار مکہ کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا۔ دوسرے سوال کا تیسرا جز ہے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ سورۃ بروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور تیسرا سوال ہے تفصیلی جوابات دیجیے، اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا واقعہ اور سورۃ البروج کے تعارف اور مضامین پر روشنی ڈالیں۔ ان دونوں سوالوں کا تفصیلی جو جواب ہے اسی ویڈیو کے اسی لیکچر کے شروع میں جو ہم نے بیان کیا ہے وہاں سے آپ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔